اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات بلند آواز سے سارے حضرات مل کے بس توجہ آپ کی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. گفتگو کا آغاز میں نے کر دیا ہے. مہینہ سال کے مہینے میں وہ آ گیا ہے جسے اللہ نے سید کہا ہے. کچھ چیزوں کو اللہ نے سید کہا ہے، جو جانتے وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ آج سن لیں. رمضان سید ہے، جمعہ سید ہے، قرآن سید ہے. اللہ نے رمضان کو سید الشہور کہا ہے، مہینوں کا سردار. جمعے کو سید الایام کہا ہے، دنوں کا سردار. قرآن کو سید القطب کہا، کتابوں کی سردار. جتنے بندوں کی توجہ ہے صرف گفتگو ان سے ہے جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے وقت نہ ان کا ضائع کرنا ہے نہ اپنا ضائع کرنا ہے. جس بندے کو میری بات پہ شک ہے وہ کسی اپنے مرضی کے مفتی سے فتویٰ لے آئے، اس سے کہو بدھ اور جمعے کو برابر کہے. وہ بھی نہیں کہہ سکتا جس نے جمعے والے دن پڑھایا تھا. جس نے جمعہ بدھ کو پڑھایا وہ بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. کہو کسی مفتی اعظم سے کہ شوال اور رمضان کو برابر کہے. کہو کسی مفتی اعظم سے کہ انجیل اور قرآن کو برابر کہے. کوئی یہ فتویٰ دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ انجیل اور قرآن برابر ہو سکتے ہیں، شوال اور رمضان برابر ہو سکتے ہیں، یا جمعہ اور بدھ برابر ہو سکتے ہیں. جتنے بول پڑے ہو ان سے گفتگو ہے. پوچھنا پوری امت مسلمہ سے پہلا سوال یہ چاہتا ہوں، جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے، بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے، تو نسل سفیان اور آل عمران برابر نہیں. جن کی رگوں میں علی بولے حیدری، آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو جاگ پڑے. ہستیاں کائنات میں دو ہیں جن کے اللہ پہ احسان ہے. ایک ابو طالب ہے، ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. ابو طالب وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے. خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے کی وجہ سے کائنات میں اسلام کا چرچا ہوا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ کالی منو ہے تو انو تے کوئی نہیں نہ کی میں جیڑا بندہ نہیں بول رہا ہے وہ حجے تک روزہ ہے. بات میں نے اتنی بڑی کہی ہے، آپ ابھی تک دائیں بائیں دیکھ رہے. ایک ہستی جس کے خرچے کی وجہ سے پوری کائنات میں اسلام کا چرچا ہوا. بندے ہم سے کہتے ہیں جی آپ صرف خدیجۃ الکبریٰ کو مانتے ہیں، باقی امہات بھی تو ہیں، انہیں کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں کس پاگل نے سمجھایا؟ ہم نہیں مانتے. شیعہ مذہب کی مجبوری ہے، ہم نے رشتہ کبھی دیکھا ہی نہیں. رشتہ داری کی وجہ سے اگر مانتے اور چھوڑتے ہوتے ہم فرعون پہ لعنت نہ کرتے، آسیہ کو سلام نہ کرتے. میاں بیوی ہیں، آسیہ کو سلام کی ہے، فرعون پہ لعنت کی ہے. جا پتہ کر جا کہ فرعون لعنتی کیوں ہے، اس پہ قرآن لعنت کیوں کر رہا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، ہر کسی پہ لعنت نہیں کرتے ہیں. جو لعنت کا حقدار جسے قرآن لعنتی کہے اسے شیعہ لعنتی کہتے ہیں. جس پہ قرآن سلام کرے اس پہ شیعہ سلام کر دیتے. پہلے پتہ کر فرعون لعنتی کیوں بنا ہے. قرآن کہتے ہیں فرعون لعنتی اس لیے ہے کہ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا. شاباش پنڈی بھٹیا والو، سارے ذاکر تھے، میں خطیب ہوں، ان کے ساتھ سوزیے، میں اکیلا کھڑا ہوں آپ کے سامنے. فرعون لعنتی اس لیے تھا جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا. اب قرآن کا قانون ہے کہ لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. شاباش جاگنا میرے ساتھ. قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہے. شیعہ مذہب کا اصول بھی قرآن کے ساتھ ملتا ہے. قرآن کہتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے، تو شیعہ مذہب میں بھی لعنتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. یعنی فرعون اللہ نہیں تھا، بن بیٹھا. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے جو اللہ نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے نبی نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے امام نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے سید نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے وارث منبر نہ ہو بن بیٹھے. وہ لعنتی ہے. بولو یار جس کا ذکر میں سکت توجہ ہے یا نہیں؟ آپ حضرات
رشتے کی وجہ سے کہاں مانا؟ نہ ہم نے رشتے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اگر رشتہ داری کی بات ہوتی، بی بی ام حبیبہ واجب الاحترام میرا بھائی منتظر مہدی اور اس سے زیادہ وقت بلند فرمائے، عاشق برسات تشریف فرمائے، میں بالکل دی گل دے قریب آ گیا۔ توجہ ہے، اگر بات رشتے کی ہوتی تو بی بی ام حبیبہ شیعوں کی ماں ہے، جو اسے ماں نہ کہے میں اسے شیعہ نہیں مانتا۔ ہم نے ماں کہا ہے، رشتہ تو دیکھا ہی نہیں، جانتے ہو ام حبیبہ کون ہے؟ ہم نے اس بی بی کے کردار کو سلام کیا، رشتے کو نہیں۔ اس بی بی کی رشتہ داری کی نوا دیتا ہوں، ابو سفیان کی بیٹی ہے، یزید کی پھوپھی ہے، معاویہ کی بہن ہے، لیکن شیعوں کی ماں۔ ایک منٹ یار، میں گل کھیتی کرو، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک تو نے ساری شاموں میں ممبر تے رکھی ہیں، توجہ۔ رشتہ داری وہ لے گیا چابی، یار میرے لئے پاسے بیکھی، رشتہ داری کیا بتائی میں مکان لگا سفید تو سفید ادم توڑ دیتا ہے۔ رشتہ داری ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی، شیعہ سلام کرتے ہیں، زوجہ رسول کی امہات المومنین میں ایک ماں ہے شیعوں کی بی بی ام حبیبہ۔ پریشان بیٹھے ہو، اس بی بی کا کردار اتنا کامل ہے، جو شیعہ اسے سلام نہ کرے شیعہ رہتا نہیں ہے۔ کردار اس لیے کامل ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابو سفیان رشتہ دینے کے بعد سب سے پہلے جب مدینے میں آیا ہے، رسول کو گھر نہ پا کے خالی مسند کو دیکھ کر ابو سفیان نے سوچا میں سسر ہوں، محمد میرا داماد ہے، میں سسر ہوں، اس کی مسند پہ بیٹھنے کا حق صرف میرا ہے۔ ابھی اس نے محمد کی مسند پہ بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ اس صاحب کردار بی بی ام حبیبہ شیعوں کی ماں نے محمد کا بستر ابو سفیان کے نیچے سے یہ کہہ کے کھینچ لیا، بابا ناپاک کبھی پاک کی جگہ پہ نہیں آتا۔ جس کی رگوں میں علی بولا حیدری، ناپاک کبھی پاک کی جگہ پر۔ جتنے بندے سوئے ہوئے نا ان کے لیے جملہ، جاگنے والے بے شک غور نہ کرنا۔ نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہ ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ مقابلہ کرتا تو خدیجہ الکبریٰ سے، خدیجہ تو ساری عزت ماں، عظمت ماں، لیکن خدیجہ سے مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ باقی حکومت کے خرچے پہ پلتی رہی، خدیجہ اپنے خرچے پہ اسلام پالتی رہی ہے۔ اور دولت کے انبار، بس بات ختم، جتنے فضائل میرے حصے میں بسم اللہ سروات، دولت کے انبار مجھ جیسا کتا بیان بھی کیا کر سکے۔ نوکروں کے کمر بند سونے کی، پہلا اونٹ یمن پہنچتا تھا، آخری مکے سے چل رہا ہوتا تھا۔ 3 وقت کا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ کا لگتا، 5000 بندہ ایک وقت میں لنگر کرتا، اور لنگر مٹی کے برتن میں نہیں، سونے چاندی کے برتن۔ جب سارے مکے کے کمی اس میں روٹی کھا لیتے، یطہرکم تطہیرا کی ماں آواز دے کے کہتی میسرا ان سے کہو اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جائے۔ شاباش، جسے بات سمجھ میں آئی، اپنے جھوٹے برتن کمی ساتھ لے جاتے نہیں۔ چپ بیٹھنے والوں، خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان سے کیڑا پچھورا نہ لگا میں، خدیجہ کے دسترخوان سے جھوٹے برتن اٹھا کے بیچ کے غنی بننے والے۔ بادشاہی ہے تھوڑی، رات کے 10:30 بجے سارا دن جا کر پڑھا کے آخر میں خطیب کھڑا کرنا، یہ بھی موجزہ ہے نا پنڈی بٹیاں کی دھرتی پہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ان سے کہے برتن لے جاؤ۔ دولت اتنی خدیجہ کی، اور دولت، میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا میں اس کے لیے روایت پڑھ دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے فرماتے ہیں اتنا سونا چاندی میرے قد کے برابر ڈھیر لگتے، اور سرکار کا قد چھوٹا نہیں، اونٹ کے کوہان کی زخم کو جھک کے دیکھتے۔
میرے قد کے برابر سونا چاندی ڈھیر رکھتا. صبح خدیجہ اعلان کر کے کہتی میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ, قرضے معاف کرواتے جاؤ, خیرات لیتے جاؤ, میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ. ہم سے لوگ کہتے تم پیسے دے کے ماتم کرواتے ہو. میں نے کہا پیسے دے کے ماتم ہم کرواتے, تو پہلے اپنی تاریخیں پڑھ. اگر اس بات پہ آئے کتابیں کھل گئی تو بڑے بڑوں کا پتہ چل جائے گا کس کس نے پیسے لے کے کلمہ پڑھا تھا. شاباش شاباش, سے بات سمجھ میں آئی. امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کس کس نے پیسے لے کے کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں, جسے بات سمجھ میں نہیں آئی. کوئی مسلمان ہو گیا خدیجہ کے در سے کسی نے کلمہ پڑھا, ذوالفقار کے در سے کوئی مسلمان ہوا, محمد سے اذان سن کر کوئی کلمہ پڑھ گیا, بہن سے قرآن سن کر. لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ, جھولیاں بھرتے جاؤ. تیرے میرے دامن کی نہیں, اربوں والی جھولی. ختم بات, آخری جملہ بھائی کو ممبر دے رہا. جہاں والی جھولی نہیں, یہ پھیلاؤ تو بھر لو. وہ اربوں کی ڈھیر کتنا ہے قد کے برابر. روایت ابھی باقی ہے. جناب خدیجہ ذوالکبریٰ ابو بکر صدیق فرماتے میرے قد کے برابر سونے کا ڈھیر لگا کر سارا دن کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جاؤ, قرضے معاف کرواتے جاؤ. شام کو جب ڈھیر ختم ہو جاتا, محمد مصطفیٰ دامن چھاڑ کر شکریہ ادا کرنے کے لیے خدیجہ ذوالکبریٰ کی طرف رخ موڑتے. فاطمہ زہرا کی ماں فوراً چادر اتار کے محمد کی نالائن صاف کر کے کہتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر کہ تو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی, اس کا صدقہ اتارا.